السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب انوار شریعت کا پارٹ نمبر 61 پارٹ نمبر 61 پڑھیں گے، اور اس میں آج ہم نے پڑھنا ہے طلاق کا بیان۔ چونکہ اس سے پہلے نکاح کا بیان ہو چکا، اب طلاق کب ہوگی؟ جب شادی شدہ ہو گئی اسی وقت طلاق ہوگی، نہیں، اس لیے پہلے نکاح کے بیان کو ذکر کیا، اب طلاق کا بیان بتا رہے ہیں۔ طلاق کہتے کسے ہیں، کیا طریقہ ہے طلاق کا؟ بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہے عوام میں، لوگوں میں، اور جو لا علم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لا علمی کی وجہ سے انہیں معلوم نہیں ہوتا، طلاق کا معاملہ بالکل ہلکا جانتے ہیں، پھر بعد میں مسئلے ڈھونڈتے ہیں کہ کچھ تو آپشن مل جائے یا کوئی چانس مل جائے واپس مطلب شادی میں رہنے کا، واپس نکاح میں رہنے کا۔ اس طرح کے معاملات دیکھے گئے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے اگرچہ اس کا واسطہ ہر ایک کو نہیں پڑتا اور نہ بھی پڑھنا چاہیے، چونکہ یہ ایک رشتہ داری ختم کرنا ہوتا ہے نا، میاں بیوی کا رشتہ کٹ ہو جاتا ہے، دو پریواروں کا رشتہ کٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، دو خاندانوں کے درمیان رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت ضرورت ہو، کچھ معاملہ آگے پیچھے ہو، اسی وقت طلاق کا معاملہ ہوتا ہے، باقی ایسے ہی تو طلاق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر بھی علم حاصل کر کے رکھا ہو تو ضرورت کے وقت کام آ سکتا ہے، یا تو خود کے یا دوسرے کو سجیسٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے کہ سوال طلاق کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جواب: عورت نکاح سے شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، یعنی جب نکاح کرتے ہیں تو جو عورت ہے، بیوی ہے، وہ شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، یعنی اب جو شوہر کہے گا وہ اسے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں، یعنی اب یہ جو پابندی ہے، یعنی شوہر کی فرما برداری کرنے والی پابندی، شوہر کی بات ماننے والی جو پابندی ہے، اس کو اٹھا دینا، ختم کرنے کا نام طلاق ہے۔ یعنی شارٹ میں یہ کہہ لیجئے کہ عورت کا نکاح سے باہر ہو جانا، شوہر اور بیوی کا نکاح کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی اب شادی میں وہ نہیں رہے گی۔ دیکھیں سوال: طلاق دینا کیسا ہے؟ جواب: طلاق دینا جائز ہے، لیکن بغیر وجہ شرعی، یعنی شریعت کی کوئی وجہ کے بغیر ہو تو ممنوع ہے، یعنی منع ہے، اور وجہ شرعی ہو، یعنی کوئی ایسی وجہ ہے تو طلاق دینا مباح ہے۔ بلکہ اگر عورت شوہر کو یا دوسروں کو تکلیف دیتی ہو یا نماز نہ پڑھتی ہو تو طلاق دینا مستحب ہے، چونکہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے نا، اور شوہر کی بات مان نہیں رہی، شوہر کہہ رہا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھ نہیں رہی، اب ایسی صورت میں وہ طلاق دے گا تو مستحب ہے۔ اور اگر شوہر نامرد ہو، یعنی مردانگی نہ ہو اس میں، یا اس پر کسی نے جادو کر دیا ہو کہ ہم بستری، یعنی میاں بیوی جو قریبی جو تعلقات ہوتے ہیں ان کے درمیان والا جو رشتہ وہ ہم بستری نہیں کر پاتا، اور اس کے ازالے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی، ایسا معاملہ ہے کہ شوہر نامرد ہے، بالکل عورت کو خوش نہیں رکھ سکتا یا نہیں کر سکتا ایسی صورت میں، ٹھیک ہے، اور کوئی اس کا ازالہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی اس کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا دوائی سے یا کچھ ایسا معاملہ ہے، تو ان صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے۔ اگر طلاق نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا، یہ شوہر کے لیے نا۔ دیکھ آگے، طلاق دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اب یہ مین آف دا چیپٹر، ٹھیک ہے، سبق کا مین حصہ، دیکھیں اس کو دھیان سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں یہاں سے کیا طریقہ ہے کہ طلاق دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس طہر میں، یعنی عورت کے جو پاکی والے جو دن چل رہے ہوتے ہیں، معلوم ہی ہوگا ہر ایک کو کہ پیریڈس کے دن ختم ہونے کے بعد جو پاکی کے دن آتے ہیں اسے طہر کہتے ہیں، طہر یعنی پاکی۔ تب جس طہر میں ہم بستری نہ کی ہو، عورت سے قربت نہ کی ہو، جمع نہ کیا ہو، اس میں ایک طلاق رجعی دے، لفظ طلاق سے طلاق دے، ٹھیک ہے، ایک بار ہے نا، اور عورت کے قریب نہ جائے یہاں تک کہ عدت گزر جائے، یعنی اب عورت کو چھوڑ دینا، عورت اور میاں بیوی دونوں قریب نہیں رہیں گے، عورت دور ہو جائے گی، قریب جائے گا ہی نہیں، کیونکہ اب وہ طلاق رجعی ہو گئی ہے، اب اس سے جمع بھی ہم بستری بھی نہیں کر سکتا، قربت بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ عدت گزر جائے۔
लेकिन अगर तलाक़ रजई की सूरत में रुजअत से, अब ये तलाक़ रजई वो है कि एक हो तो रजई, दो हो रजई, जैसे तीन हो तो अब वो रुजअत नहीं कर सकता, यानी वापस लौटा नहीं सकता, वापस वो निकाह में नहीं ले सकता औरत का, वो बुरी बात हो जाएगी। ठीक है, तो औरत को ज़रर पहुंचने का यानी तकलीफ़ पहुंचने का अंदेशा हो तो वो एक तलाक़ बाइन हासिल करे। और अगर औरत मदखुला हो यानी शौहर इससे हम बिस्तरी कर चुका हो, मदखुला यानी शौहर ने पहले इससे हम बिस्तरी कर लिए, तो अब 3 तलाक़ ना दे। बहुत सारे लोगों का मामला है तलाक़ 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 3 तलाक़, उन्हें मालूम नहीं है ये तरीका मकरूह भी है एक साथ 3 तलाक़ देना। ठीक है, और अगर औरत मदखुला हो यानी शौहर उससे हम बिस्तरी कर चुका हो तो 3 तलाक़ न दे कि इस सूरत में बग़ैर हलाला दोबारा निकाह ना होगा, क्योंकि 3 तलाक़ दी तो तलाक़ मुग़ल्लज़ा वाक़ होगी, तलाक़ मुग़ल्लज़ा से निकाह से वो पूरी बार हो गई, वो इद्दत गुजारेगी। अब अगर मान लीजिए कुछ महीने बाद वापस से मियाँ बीवी के दरमियान कायम रिश्ता करना है तो अब वो बग़ैर हलाला नहीं हो सकता, मतलब शौहर और बीवी दोनों में से जो शौहर है वो दूसरा निकाह करे, दूसरी औरत से निकाह करे, उससे हम बिस्तरी करे। ठीक है, फिर उससे तलाक़ दे और फिर वापस अपनी बीवी पास आए, वापस निकाह करे, ये हलाला है। ठीक है, तो इसके बगैर फिर निकाह नहीं होगा। और अगर शौहर ने इससे हम बिस्तरी नहीं की है तो उसे लफ्ज़ों के साथ तलाक़ ना दे, यानी तलाक़ ये लफ्ज़ों से ना दे बल्कि चली जा या निकल जा या वापस मत आना, ऐसे अल्फाज किनाया जो तलाक़ के माना में यो उससे दे। ठीक है, न दे अल्फाज से, बल्कि मैंने उसे 3 तलाक़ दी या तलाक़ मुग़ल्लज़ा दी ये ना कहे। ठीक है, बल्कि क्या इस सूरत में वो भी बग़ैर हलाला तलाक़ देने वाले के लिए हलाल न होगी, क्योंकि अल्फाज से कहा है ना, अल्फाज तलाक़ से कहा है, लफ्ज़ों से कहा है। अगर लफ्ज़ों से नहीं कहा, ठीक है, कि ये नहीं कहा मैंने तलाक़ दी या तलाक़ मुग़ल्लज़ा, तो इस सूरत में वो भी बग़ैर हलाला तलाक़ देने वाले के लिए हलाल न होगी। यानी कि अब ये कि बग़ैर अल्फाज किनाया के अगर कहा है सरी अल्फाज से तलाक़ वाले, तो फिर तो निकाह से बाहर होगी, वापस उसको दूसरा निकाह करना पड़ेगा शौहर को, फिर वापस वो पहली बीवी से निकाह करेगा। पार्ट नंबर 62 में इद्दत का बयान पड़ेगी, चूँकि तलाक़ हो गई तो अब इद्दत गुजारनी है, इद्दत के बारे में पढ़ेंगे।